السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایس اردو سٹوری۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے دوستوں میں ہماری کہانی کو شیئر کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جنگل کے قریب ایک بوڑھا بابا رہتا تھا۔ بابا کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام ریما تھا۔ بابا اور ریما کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ وہ جنگل کے قریب ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ دن بھر بابا اور ریما جنگل سے مختلف درختوں کے صاف صاف تنکے اکٹھے کرتے رہتے اور رات کو بیٹھ کر ان تنکوں سے دونوں ٹوکریاں بناتے۔ پھر دوسرے دن بابا جنگل کے قریب ایک وادی میں چلا جاتا اور وہ ٹوکریاں بیچ کر شام کو گھر آ جاتا۔ ان ٹوکریوں کے بیچنے سے جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے، ریما اور بابا ان پیسوں سے اپنا گزر بسر کرتے۔ ایک دفعہ ریما اور بابا جنگل میں تنکے اکٹھے کرنے گئے۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھے کہ انہیں پھڑپڑاہٹ سنائی دی، لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسی طرح آواز آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت طوطا درخت کے نیچے زخمی پڑا تھا، جسے جنگلی پرندوں نے بہت زخمی کر دیا تھا۔ ریما نے دوڑ کر طوطے کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آئی۔ گھر آ کر اس نے طوطے کے زخموں کو صاف کیا اور اس کی مرہم پٹی کی۔ اس طرح چند دنوں میں طوطا ٹھیک ہو گیا اور ریما نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ لیکن طوطا اڑنے کے بجائے ریما کے گھر آ گیا۔ اس طرح طوطا بھی ریما کے ساتھ رہنے لگا۔ اب بابا اور ریما کے ساتھ طوطا بھی روزانہ جنگل میں جایا کرتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ زور کی آندھی چلی جس نے طوفان کا روپ دھار لیا، اور ساتھ ہی بہت زور کی بارش بھی شروع ہو گئی، جس سے ہر طرف جل تھل ہو گئی۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا، یوں محسوس ہوتا جیسے سیلاب آیا ہو۔ بابا اور ریما نے مضبوط درخت کا سہارا لیا اور اس درخت کی مضبوط ٹہنیوں میں چھپ کر جان بچائی۔ طوطا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس طوفان نے بابا کے جھوپڑے تک کو اڑا دیا اور سب کچھ پانی کے ساتھ بہہ گیا۔ اب بابا اور ریما کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ انہیں فاقے تک آنے لگے اور بابا اس غم میں بیمار ہو کر چند دنوں میں فوت ہو گیا۔ اب ریما بالکل اکیلی تھی، صرف طوطا اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ریما جنگل سے کچھ جنگلی پھل توڑ کر کھا لیتی۔ ایک دن ریما اور طوطا بیٹھے ہوئے تھے۔ ریما طوطے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی کہ اچانک حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا تو طوطے کے سر میں ایک کیل لگی ہوئی تھی۔ ریما نے بڑے زور سے اسے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کیل باہر نہ نکلی۔ پھر ریما نے ضد سے کیل کو چھیڑا اور زور سے کھینچا تو کیل باہر نکل گئی۔ گڑگڑاہٹ کے بعد ریما کے سامنے طوطے کی بجائے ایک خوبصورت لڑکا کھڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ریما ڈر گئی۔ لڑکے نے کہا، ریما ڈرو مت، تم نے مجھے اس عذاب سے نجات دلائی ہے۔ میں ملک گلستان کا شہزادہ ہوں، میرا نام شہزادہ نعمان ہے۔ ایک دن شکار کے لیے نکلا تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر ایک ظالم جادوگر کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے ایک کیل پر کچھ منتر پڑھا اور اسے میرے سر میں ٹھوک دیا اور کہا کہ تم اس وقت تک طوطے کے روپ میں رہو گے جب تک کوئی لڑکی اس کو اپنے منہ سے کھینچ کر باہر نہ نکالے۔ اب تم نے مجھے اس عذاب سے بچایا ہے، میں اپنی صحیح حالت میں آ گیا ہوں۔ اب میں تمہاری مدد کروں گا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ شہزادہ نعمان ساتھ والی وادی میں گیا اور اپنے گلے کا ہار بیچ کر ایک اچھا سا گھوڑا اور کھانے پینے کا سامان خریدا اور ریما کو ساتھ لے کر اپنی ملک روانہ ہو گیا۔ اور چند دنوں کی مسافت کے بعد ریما کو لے کر اپنے ملک گلستان جا پہنچا اور سیدھا اپنے باپ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ جو اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال تھا، اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا اور حکم دیا کہ شاہی خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں اور غریبوں میں تقسیم کیے جائیں۔
ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ شہزادہ نعمان نے بادشاہ کو اپنی ساری کہانی سنائی اور ریما نے اس کی کس طرح مدد کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور چند دنوں بعد ہی دھوم دھام سے نعمان اور ریما کی شادی کر دی اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، کہانی ختم، پیسہ ہضم۔ اگر ہماری اس کہانی سے آپ کو کچھ میسج ملے تو آپ ضرور ہمیں اپنی قیمتی رائے بتائیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔